571 کا سال تھا۔ مکہ والوں پر ایک ایسی آزمائش آئی جس کا مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ یمن کا گورنر ابرہہ 60,000 کی فوج اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ کو گرانے کے لیے آ پہنچا ہے۔ قریش کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس لشکر کا سامنا کریں، اس لیے وہ پہاڑوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ظاہری طور پر کعبہ کی حفاظت کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ نہ کوئی جنگ ہوئی، نہ کوئی فوج نکلی۔ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں کا ایک جھنڈ بھیج دیا۔ آخر یہ لشکر کیوں آیا اور کعبہ کی حفاظت کیسے ہوئی؟ یہ سب دراصل تیاری تھی اس عظیم ہستی کے آنے کی جس کا انتظار صدیوں سے ہو رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ سلف کی سیریز الرحیق المختوم کے ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، پچھلے ایپیسوڈز میں ہم نے عرب کی تاریخ اور قریش کے بزرگوں کا حال جانا۔ آج کا یہ ایپیسوڈ بہت ہی خاص ہے۔ آج ہم اس مقدس سلسلے کا ذکر کریں گے جہاں سے وہ ذات بابرکت دنیا میں آئی، جنہوں نے انسانیت کو اپنے اصلی پروردگار کا دین سکھایا۔ آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت کی۔ ہم جانیں گے آپ کے دادا عبد المطلب کے حیرت انگیز واقعات، زمزم کے دوبارہ ملنے کا قصہ، واقعہ فیل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی زندگی کی پر اثر کہانی۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب یعنی لینیج کی۔ سیرت نگاروں نے اس سلسلے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ، یہ وہ حصہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کر عدنان تک جاتا ہے۔ اس مبارک سلسلے کو توجہ سے سنیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، اس کے آگے بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ یاد رہے ناظرین، انہی فہر کا لقب قریش تھا اور انہی سے قبیلہ قریش منسوب ہے۔ اس کے اوپر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان۔ دوسرا حصہ، یہ عدنان سے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اس میں کچھ اختلاف ہے، پر سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہوا ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ تیسرا حصہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اس حصے میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، اس لیے ہم صرف اتنا سمجھ لیں کہ یہ سلسلہ سیدھا حضرت نوح، ادریس، شیث اور آخر میں حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس خاندان کی جسے ہم ہاشمی کہتے ہیں۔ یہ نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کی وجہ سے پڑا۔ ہاشم بڑے ہی معزز اور مالدار شخص تھے۔ جب عہدوں کی تقسیم ہوئی تو سقایا یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور رفادہ حاجیوں کی میزبانی کرنا، اس کا کام ہاشم کے حصے میں آیا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں انہیں ہاشم کیوں کہا گیا؟ ان کا اصل نام تو عمرو تھا۔ اصل میں عرب میں ایک بار قحط پڑا، لوگ بھوکے تھے۔ عمرو نے روٹیاں توڑ کر شوربے میں ملا کر سرید بنایا اور اپنی قوم کو کھلایا۔ عربی میں ہاشم کا مطلب ہے توڑنے والا، بس تبھی سے وہ ہاشم کہلائے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قریش کے لیے
سردی اور گرمی کے 2 تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کی زندگی کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے شام جا رہے تھے۔ راستے میں مدینہ، جو کہ اس وقت یثرب کہلاتا تھا، مدینہ میں رکے اور وہاں بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کی۔ کچھ دن وہاں رہے اور پھر اپنی بیوی کو حالت حمل میں وہیں چھوڑ کر شام چلے گئے۔ افسوس، ہاشم واپس نہ آ سکے۔ فلسطین کے شہر غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر مدینہ میں سلمہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بچے کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے نام رکھا گیا شیبہ۔ یہ 497 عیسوی کی بات ہے، یعنی 497 AD کی بات ہے۔ وقت گزرا، ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب سردار بنے۔ جب شیبہ 10-12 برس کے ہوئے تو مطلب کو پتہ چلا کہ ان کا بھتیجا مدینہ میں ہے۔ وہ ترنت انہیں لینے گئے۔ جب چاچا اور بھتیجا ملے تو آنکھ بھر آئیں۔ مطلب نے انہیں اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا اور مکہ لے آئے۔ جب مکہ والوں نے مطلب کے پیچھے ایک لڑکے کو دیکھا پھٹے پرانے حال میں، تو لوگ کہنے لگے یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے چلا کر کہا، نہیں، یہ میرا غلام نہیں، یہ میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے۔ لیکن لوگوں کی زبان پر جو نام چڑھ گیا وہ رہ گیا، اور یوں شیبہ کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ جوانی میں پہنچ کر عبد المطلب اپنی قوم کے سب سے بڑے سردار بنے۔ ان کی زندگی میں 2 بڑے واقعات پیش آئے، ایک زمزم کی کھدائی اور دوسرا واقعہ فیل۔ سامعین، سالوں پہلے بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کے کنویں کو چھپا دیا تھا اور اس میں تلواریں اور سونے کے ہرن دفن کر دیے تھے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمزم کہاں ہے۔ ایک رات عبد المطلب کو خواب میں حکم دیا گیا کہ زمزم کے کنویں کو کھودو، اور جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے کھدائی شروع کی۔ قریش نے اعتراض کیا، لیکن وہ رکے نہیں۔ آخرکار زمین سے وہی چیزیں نکلیں، تلواریں، زرہیں اور سونے کے ہرن، اور پھر زمزم کا پانی ابل پڑا۔ اس موقع پر قریش نے جھگڑا کیا کہ اس کنویں میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ فیصلے کے لیے وہ سب بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانے کے لیے نکلے۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا، موت سامنے نظر آنے لگی۔ تبھی اللہ نے عبد المطلب کی سواری کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ یہ کھلی نشانی دیکھ کر قریش سمجھ گئے کہ زمزم پر صرف عبد المطلب کا حق ہے۔ اسی سفر کے دوران عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی، ایک ایسی نظر جو آگے چل کر ان کے بیٹے عبداللہ کی زندگی کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ انہوں نے کہا، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے جو میری حفاظت کر سکے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا۔ یہ 571 عیسوی کے فروری یا مارچ کا مہینہ تھا۔ یمن کا گورنر ابرہہ، جو حبشہ کے بادشاہ کا نمائندہ تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ حج کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے حسد میں آ کر صنعاء میں ایک بڑا گرجا گھر یعنی چرچ بنایا اور چاہا کہ لوگ کعبہ کے بجائے وہاں آئیں، مگر بنو کنانہ کے ایک شخص نے غصے میں اس گرجا گھر کے اندر گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے کعبہ کو ڈھانے کے لیے 60,000 کی فوج تیار کی، اور خاص بات یہ تھی کہ اس فوج میں ہاتھی تھے۔
ان کا سب سے بڑا ہاتھی محمود تھا۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب وادی محسر پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا۔ جب اسے کعبہ کی طرف چلنے کے لیے اٹھایا جاتا وہ بیٹھ جاتا، جب کسی اور رخ میں موڑا جاتا وہ دوڑنے لگتا۔ یعنی اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر رہا تھا۔ تبھی آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نظر آئے۔ یہ ابابیل تھے۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ یہ کنکریاں چنے جیسی چھوٹی تھی لیکن اللہ کا عذاب تھی۔ جس سپاہی کو یہ کنکری لگتی اس کا جسم گلنا کٹنا شروع ہو جاتا اور وہ مر جاتا۔ لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابرہہ خود بیماری کا شکار ہوا اور صنعاء پہنچتے پہنچتے پوری طرح تڑپ کر مر گیا۔ یوں اللہ نے کعبہ کو بچا لیا۔ اب بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کی۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے پورے ہو چکے تھے۔ انہیں اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے سب بیٹوں کے نام کے تیر نکالے تو نام عبداللہ کا نکلا۔ عبداللہ جو اپنے والد کے سب سے چہیتے اور سب سے خوبصورت بیٹے تھے۔ عبد المطلب چھری لے کر کعبہ کی طرف چل پڑے تاکہ انہیں ذبح کرے، لیکن قریش اور عبداللہ کے نانیال والے یعنی بنو مخزوم آڑے آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم عبداللہ کو قربان نہیں ہونے دیں گے۔ مشورے کے بعد ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے کہا عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کرو، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ۔ اور ایسا ہی کیا گیا، ہر بار نام عبداللہ ہی نکلتا۔ اونٹوں کی تعداد بڑھتی گئی، 10 20 30 50 یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے۔ جب 100 اونٹوں پر قرعہ ڈالا گیا تب جا کر تیر اونٹوں کے نام نکلا۔ عبد المطلب نے خوشی خوشی 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ اس واقعے کی وجہ سے مورخین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیح کا بیٹا یعنی ابن ذبیحین کہتے ہیں، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت عبداللہ۔ اس واقعے کے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کے لیے قریش کی افضل ترین خاتون حضرت آمنہ بنت وہب کا انتخاب کیا۔ حضرت آمنہ اپنے خاندان بنو زہرہ میں شرف اور مرتبے میں سب سے اونچی تھی۔ شادی ہوئی مگر یہ ساتھ بہت مختصر تھا۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد عبداللہ تجارت کے لیے شام گئے۔ واپسی پر وہ بیمار ہو گئے اور مدینہ میں اپنے نانیال میں رک گئے۔ وہیں صرف 25 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ اس وقت مکہ میں تھیں اور امید سے تھیں۔ جب انہیں اپنے شوہر کی موت کی خبر ملی تو ان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عبداللہ اپنے پیچھے بہت معمولی وراثت چھوڑ گئے، 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ اور ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکہ تھا، جنہیں ہم ام ایمن کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ خوش قسمت خاتون جنہوں نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلائے۔ اب رکاوٹیں ختم ہو چکی تھیں، کعبہ پاک ہو چکا تھا، ابرہہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور قریش کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اب وہ وقت آ پہنچا تھا جب دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے آفتاب رسالت طلوع ہونے والا تھا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے اس مبارک گھڑی کا، اس صبح کا جب ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ وہ ایپیسوڈ بالکل بھی مس مت کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے خیالات کمنٹ میں ضرور بیان کریں، اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.